تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا، تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے. تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس پارلیمنٹ میں پاور ہے، لیکن یہ ظلم ہو اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے. صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے. آج وقت پر آفت آئی ہے، کل ہندو انڈاؤمنٹ پہ آفت آ سکتی ہے، پرسوں سکھوں کے گرودواروں پر آفت آ سکتی ہے، اس کے بعد عیسائی کے چرچ بھی. بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے. یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے. یہ کنفیوژنز اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے. اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے. اس سلسلے میں جو جے پی سی بنائی گئی اور جے پی سی نے رپورٹ بھی پیش کر دی، لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں ہے. اور دیش بھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا، تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے، نہ ہی جے پی سی کی رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں. غیر معتبر رپورٹ ہے، اس لیے اس کو واپس ہونا چاہیے. میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی اس حیثیت کو ہم سراہتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پر دستور کی دی ہوئی مراعات کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کریں. وقت کے اوپر یہ بل لا کر وہ دیش کے خلاف اور دیش کے انسانوں اور اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے. میں اس موقع پر جو غیر مسلم سماج ہے اس سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے، یہ کسی کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم سماج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو باتیں پیش کی اس کو پڑھے اور غیر مسلم سماج خود حکومت پہ دباؤ بنائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے. یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے. ہم سنجیدہ اور انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کو اور دیش کے باضمیر ہندو بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پورا پڑھ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، ان کے پاس پارلیمنٹ میں پاور ہے، لیکن یہ ظلم ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں. تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے
اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق ہے، اور ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک کہ اس بل کو واپس نہ لیا جائے۔ میں مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر وہ پوری بیداری اپنے اندر پیدا کریں، پوری یکسوئی پیدا کریں، اور جو دستور میں دیے ہوئے حق ہیں، احتجاج کا حق ہے، اپنی بات کو رکھنے کا حق ہے، اپنی بات کو سمجھانے کا حق ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے جدوجہد کرنے کا حق ہے، ہم اس حق کا بھرپور استعمال کریں۔ ہم خاموش بیٹھنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے، تو اس لیے ہم حکومت سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے، اور جو جے پی سی نے جو باتیں پیش کی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس پر واقعی تبدیلی چاہتے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کرپشن ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہاں پر کچھ معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے، اگر ان کی اصلاح ہے تو 1913 سے یہ قوانین بن رہے ہیں اور 2005 تک بنتے رہے۔ اس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے کوئی قانون لایا جا سکتا ہے، طاقت دینے کے لیے لایا جا سکتا ہے، لیکن 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے، اس لیے ہر صورت میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم عوام کو بھی، مسلم عوام سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم عوام سے دوستی کریں اور ہم سب مل کر ایک مشترکہ جدوجہد کریں۔ تو کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا، اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ کل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ایمرجنسی ورکنگ کمیٹی میٹنگ ہوئی، اور اس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ ایک فیصلہ یہ لیا گیا کہ اگر یہ تمام گزارشات کے بعد جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم نے جے پی سی میں پریزنٹیشن دیا، ہم نے جو ہے ای میل بھیجے، ہمارے لوگوں نے مختلف دیش کے پرانتوں میں اپنی بات رکھی، اور آج بھی ہم اپنی بات کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تمام پارلیمنٹرینز کو انکلوڈنگ بی جے پی۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ بل واپس نہیں لیا جاتا ہے، اور اگر یہ بل خدا نخواستہ منظور ہو جاتا ہے، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایک دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے اس کے خلاف، ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن، پرام طریقے سے، قانونی راستے سے جتنے بھی آپشن اویلیبل ہے ان سب کا ہم استعمال کریں گے، عدالت میں جائیں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو ہم یعنی اور بھی کئی ایسے اقدامات ہیں جو بورڈ نے اس پر طے کیے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایشو صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے۔ آج وقت پر آفت آئی ہے، کل ہندو انڈاومنٹ پہ آفت آ سکتی ہے، پرسوں سکھوں کے گرودواروں پر آفت آ سکتی ہے، اس کے بعد عیسائی کے چرچ بھی میدان میں یعنی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مسلمانوں تک جا کے نہیں رکے گا۔ جو دیش میں جس طرح کی حکومت ہے اور جس طرح زمینوں پہ قبضہ کر کے کارپوریٹ کو دیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور کے بھی دھارمک استھل باقی نہیں رہیں گے۔ تو ہم سب سے بات کر رہے ہیں، ہماری بات ٹرائبل سے ہو رہی ہے، ہماری بات آدیواسیوں سے ہو رہی ہے، ہماری بات جو ہے او بی سی سے ہو رہی ہے، ہماری بات سول سوسائٹی سے ہو رہی ہے، سب سے ہم بات کر کے ایک اویئرنیس کمپین چلا رہیں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ اس کی ہم سب کو مل کر مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ، جس پر اس سے پہلے کا جو لا کمیشن تھا، نے بہت صاف طور پہ اسپشٹ طور پہ یہ کہا تھا کہ اٹ از ناٹ نیڈیڈ، اٹ از انڈیزائربل۔ اس کے باوجود بھی اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا گیا، اب گجرات کی گورنمنٹ بھی اس کے نفاذ کی کوشش کر رہی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کا اختیار صرف سینٹرل گورنمنٹ کو ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آرٹیکل 44 میں یہ سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا ہے، کنسنسس کے ساتھ سب سے بات کرنے کے بعد، یہ مینڈیٹری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، سب سے بات کرنے کے بعد سب کی سہمتی سے لاگو کرنے کی بات ہے۔
لیکن ایک پورا سمدائے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہماری ریاستی اسمبلیاں اس کو منظور کر رہی ہیں, تو یہ اسمویدھانک ہے. اس کو ہم, جیسا کہ صدر صاحب نے کہا, ہم چیلنج کر رہے ہیں اور لوگ چیلنج کر چکے ہیں, اور مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس کو چیلنج کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ نے, ایک بات ہم صاف طور پہ کہتے ہیں کہ جو یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں لایا گیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے ورودھ میں نہیں ہے, بلکہ یہاں کے جتنے دھارمک گروپ ہیں, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, سب کے خلاف ہے, جس میں ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کیا گیا ہے, یعنی لیونگ ریلیشن شپ کو جسٹیفائی کیا گیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یعنی اس کو ہم چیلنج کریں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ اور دیش کے دوسرے سمودائے بھی اس کو چیلنج کریں گے. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.